وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور قتال کو اب تم نے جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جب تک اب دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا آپ کا قتال اب رکنا نہیں چاہیے۔ تو اب یہ دیکھ لیں قتال پھر جاری رہا ہے۔ غزوہ بدر سے یہ قتال شروع ہوا ہے، اور نبی الاسلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے تبوک، غزوہ تبوک جو رومن امپائر کے خلاف تھا۔ بیچ میں آپ دیکھیں کتنے غزوات ہیں، یعنی 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہے، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہے، ایک سال کے اندر ہی 5 میں غزوہ خندق ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 میں غزوہ خیبر ہو گئی، 8 میں فتح مکہ، اور فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد غزوہ حنین ہوئی، جو مشرکین کے بچے کچھ ایک قبائل رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ آخری فیصلہ کن جنگ۔ اس کے بعد پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، اور پھر نبی الاسلام تبوک کی طرف 9 ہجری میں روانہ ہوئے۔ وہ جنگ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کیسر روم ہی بھاگ گیا۔ نبی الاسلام 40 دن تک پھر رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر رہے، اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے وہ سردار آ کے آپ کو ملتے تھے اور معاہدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، نیوٹرل رہیں گے۔ تو اس طرح نبی الاسلام اپنی مبارک زندگی میں عرب کے بارڈر کو محفوظ کر کے گئے۔ پھر یہ جنگیں قادسیہ اور یرموک تو بعد میں ہوئی ہیں۔ تو ابھی تو بدر بھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ قتال جاری رہے گا جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اینڈ فتنے کا کب ہونا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جس طرح ان کو عبرتناک شکست ہوئی کافروں کو، تو نبی علیہ السلام نے یہی اس سے کنسیو کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا، کیونکہ 70 سردار ان کے مارے گئے۔ قریش نے تو کبھی سوچے نہیں تھا کہ ان کے ٹکر کا کوئی ہے، ان کے تو تجارتی قافلہ نہیں کوئی لوٹتا تھا۔ پھر یہ بہادر تھے، جنگجو تھے، پورے عرب کے اوپر قریش کا غلبہ تھا، یعنی سب سے ٹاپ کا خاندان قریش کا تھا۔ اوپر ان کے پاس کعبے کی بھی خدمت تھی، اس کی وجہ سے بھی ان کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو قریشیوں کی تو مٹی پلید ہو گئی جب ان کو شکست ہوئی، اور وہ بھی پھر قریشیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اور ان قریشیوں کے ہاتھوں ہوئی کہ جن کو انہوں نے ذلیل کر کے اپنی طرف سے، وہ غریب بیچارے مسلمان، ان کو نکالا ہوا تھا انہوں نے، تو ان کے لیے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی اس حوالے سے۔ 70 سردار مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا ان کے؟ تو نبی الاسلام نے اس سے یہی رزلٹ نکالا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کو تو پتا تھا ابھی تو احد بھی ہونی ہے، خندق بھی ہونی ہے، اور یہ معاملات تو چلنے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر نبی الاسلام نے یہ اجتہاد کیا کہ ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، وہ آگے آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوا کہ آپ کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی، تو بیٹل فیلڈ تھی، ابھی تو اگلی بیٹل فیلڈ آنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، ان دونوں نے یعنی آپس میں یہ مشورہ کیا۔ باقی حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، نبی علیہ السلام ذرا نرم دل تھے، حضرت ابوبکر بھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا، لیکن ان کے اجتہاد کو بھی غلط نہیں اس اعتبار سے کہا، اور کہا کہ اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ ہیں، میں نے اس پہ عصمت انبیاء والے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا ہے، سورہ قتال، سورہ محمد کی آیت، اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ بال پھر اللہ نے کہا یہ اب جو فدیہ لے لیا یہ کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فتنہ تو جو ہے نا وہ ختم نہیں ابھی ہوا۔ اچھا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آ کے نا یہی آیت پڑھتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتال جاری رکھو جب تک کہ فتنہ خاتمہ نہ ہو جائے فتنے کا، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اور یہ دور ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بنو امیہ کی لڑائیوں کا۔ تو وہ شخص آ کے کہتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت آپ قتال کیوں نہیں کرتے ہیں؟
آپ فتنہ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ قرآن کا یہ حکم ہے کہ قتال جاری رکھو جب تک کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ بھی اس قتال میں حصہ لیں. تو عبداللہ بن عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ قتال کر چکے ہیں. ہم لوگ تو قتال کرتے تھے تاکہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، اور تم لوگ جو قتال کرتے ہو نا، تم لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو. یہ وہ قتال نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد تو صرف 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جو ترتیب ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، استطاعت ہو تو حج کرو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی جو بنیادی 5 ارکان ہیں نا، ان میں قتال نہیں آتا. اور پھر اس نے اگلا سوال کیا. اس نے کہا جی یہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چھیڑخانی. تو انہوں نے کہا حضرت عثمان سے غلطی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا غزوہ احد میں، وہ میدان جنگ میں چھوڑ گئے تھے. تو پھر وہ کہنے لگا حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ حضرت علی کی کیا شان ہے، وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں، اور جو تم جس جگہ پہ کھڑے ہو تمہارے پیچھے ہی تو نبی الاسلام کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے جن کے وہ شوہر تھے، تو حضرت علی کے تو کیا کہنے. تو وہ پھر اپنا سر پھینک کے وہاں سے چلا گیا. آیا تھا وہ ایک خواہ ایک پنگا لینے کے لیے. اچھا، اس کا ایک طریق بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے. وہ آیا ہوا تھا مصر سے. مصر کے لوگ حضرت عمر کے زمانے میں، آپ کو پتہ نا فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص نے کیا. بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مصر کی کچھ یعنی مینجمنٹ میں ایسی کمزوری آئی کہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے، تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اسی وجہ سے حضرت عثمان نے وہاں کے گورنر کو ہٹا کے پھر محمد بن ابی بکر کو گورنر لگایا تھا. پھر آگے سے وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا مروان بن حکم والا. تو بخاری کی اس حدیث میں موجود ہے کہ وہ مصر سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ اچھا یہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا عثمان احد میں بھاگ نہیں گیا تھا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں. اور عثمان جو ہے وہ بدر میں بھی شامل نہیں تھا؟ ان کا ہاں. اور عثمان جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں وہاں پہ بھی نہیں تھے عثمان. تو کہتا ہے اللہ اکبر، انہی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمر اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا یہ تو نے مجھ سے پوچھا، میری پھکی بھی لے کے جانا جواب. ان کا تو نے جو پہلی بات کی نا کہ غزوہ احد میں وہ بھاگ گئے تھے، تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. رہا بدر والا معاملہ، تو وہ رسول اللہ کی اجازت سے نہیں آئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی، وہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے. خیر وہ اس بیماری میں فوت بھی ہو گئی. پھر حضور نے دوسری بیٹی اپنی دے دی ان کو، اسی لیے ذو النورین کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، ان کو بدری صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا، اور بدر کے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا، انشور کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ وہ بدری نہیں ہے، کیونکہ بدری صحابی ہونا تو بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ اس نے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں مراتب کیسے ہیں صحابہ کے؟ تو انہوں نے کہا سب سے افضل بدر والے ہیں اصحاب، اس کے بعد احد والے ہیں، پھر اصحاب شجرہ، اور اس طرح یعنی ترتیب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے اور اس کے بعد جو احد کے میدان میں تھے، یعنی فرشتوں کی فضیلت کی نسبت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ان کہا کہ تیسری بات انہیں صلح حدیبیہ کی پوچھی، تو حدیبیہ کے موقع پر تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان کو تو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایلچی بنا کے بھیجا تھا مشرکین عرب کی طرف، اور بڑی حکمت تھی حضور کی، کیونکہ مشرکین عرب بنو امیہ سے تھے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے،
تو اس چیز کا خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ وہ مس بیہیو کریں گے، کم از کم وہ خاندانی اس چیز کا خیال رکھیں گے، پھر وہ خاندان کے اندر ہی رپورٹ پڑ جایا کرتی تھی۔ یہاں پہ مشہور ہوگی خبر کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا کیونکہ آنے میں دیری ہوگی وہ ڈسکشن کے دوران۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، سورۃ الفتح میں بھی اس کا ذکر ہے اور صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ تو اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تقریباً 1400 سے 1500 اصحاب تھے جنہوں نے موت کے اوپر بیعت کی کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، ورنہ تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ جو گیون سرکمسٹانسز تھے ان کے اوپر فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو میں عثمان کی بیعت بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ خیر اتنی دیر میں عثمان آ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس دن تو حضرت عثمان زیادہ کوئی معزز شخص نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دے دیں، تو اس سے بڑی تو کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بھی کسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ فتنہ جب تک مٹ نہیں جاتا، دین ٹوٹل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا، تو تم قتال جاری رکھو۔ اچھا، عبداللہ بن عمر کی یعنی ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور دیکھیں زندہ رہے ہیں، یعنی کوئی جنگ نہیں انہوں نے چھوڑی، چاہے رومنز کے خلاف ہو، پرشین کے خلاف ہو۔ اور بدر میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ عمر تھوڑی تھی۔ احد کے موقع پہ کہتے ہیں میری 14 سال عمر ہوگی تو مجھے شامل کر لیا گیا۔ اب مجھے بتائیں عبداللہ بن عمر اگر احد کے موقع پر 14 سال کے تھے تو حضور کی وفات کے وقت کتنے سال کے ہوئے؟ 22 سال۔ 22 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ کتنی احادیث روایت کی ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ جو 7 صحابہ ہیں حدیثیں روایت کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، سیدہ عائشہ، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اور عبداللہ بن عمر بھی شامل ہیں، یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، پھر یہ کسی جنگ میں انہوں نے اس کے بعد پھر مرتے دم تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس جنگ میں مجھے علیحدہ رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت علی کے کیس میں ان سے ظاہر ہے معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ وہ مجموع الزوائد کے اندر آتا ہے اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی یعنی موت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نہ کوئی نماز چھوڑنے کے اوپر، نہ کوئی نیکی کا کام چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس ہے، میں نے کوئی نیکی چھوڑی نہیں ہے۔ البتہ مجھے یہ افسوس رہے گا کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی جماعت کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ لیکن وہ ان کو اس وقت پتہ چلا جب یعنی پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا، کیونکہ عبداللہ بن عمر فوت ہوئے ہیں 74 ہجری میں، حضرت علی شہید ہوئے ہیں 40 ہجری میں، یعنی حضرت علی کے بعد بھی یہ آلموسٹ 34 سال زندہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت معاویہ فوت ہوئے ہیں 60 ہجری میں، حضرت معاویہ بھی گئے، اس کے بعد یزید بھی گیا، مروان بن حکم بھی مر گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور وہ بھی حجاج بن یوسف جو عبد الملک کا گورنر تھا، وہ ان سے بڑا جیلس تھا، اس نے احرام کی حالت میں انہیں نیزہ مروایا تھا۔ اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ ان کی تیمارداری کرنے آیا، بستر مرگ کے اوپر تھے یہ، اور کہا کہ مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہ چھوڑوں، تو عبداللہ بن عمر نے پھر تقیتاً بات کی، انہوں نے کہا میرا قاتل تو وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، رسول اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی، یعنی تم ہو میرے قاتل۔ تو آخری وقت میں وہ آل امیہ جن کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر جنگ کرنے کو سمجھتے تھے کہ لاس ہوگا،
جب وہ انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، ان کو زخم لگوایا گیا، تو اپنی بیماری کے دنوں میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو لوگ پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی حدیث کے، جب یزید کے لوگ بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے بیعت نہ توڑو، تو وہ بیچارے اس وقت سمجھا رہے تھے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھ کے توڑ رہے تھے، وہ بھی تو صحابہ تابعین نہیں تھے نا، جو عبداللہ بن عمر جن کو سمجھانے گئے تھے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو، تو آخر ان کا بھی تو کوئی موقف تھا، وہ بھی صحابہ تابعین تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت حسین کو انہوں نے اب شہید کر دیا ہے، اس کے بعد اگر ہم نے اس وقت دب کے بیعت ان لوگوں کی کر بھی لی تھی تو اب ہم کس بنیاد کے اوپر اس بیعت کو نبھائیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس لیے پھر وہ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، واقعہ ہررا ہوا، پھر کعبے پہ بھی چڑھائی کی، یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر سے چونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ باقی آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیتا، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں کے لیے، یعنی اگر بیک فٹ پہ چلے جائیں پھر یہ کام نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں کافر تمہیں صلح کی آفر کرے، صلح قبول کر لو۔ صلح کی آفر وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی تھی، یعنی وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، جس طرح رومن امپائر نے کر لیا۔ پرشین امپائر کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ آخری وقت تک لڑتے رہے، ظاہر ہے یہ بھی بڑے جنگجو لوگ تھے، یہ انہوں نے مسلمانوں سے ہار نہیں مانی، جزیے پہ آمادہ نہیں ہوئے، تو دیکھ لیں صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ رومن امپائر نے یہ کر لیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ہمارا آدھے سے زیادہ ملک چھن چکا ہے، شام بھی ہم سے جاتا رہا، باقی علاقے بھی چلے گئے، اور کیسرے روم جا کے قسطنطینیہ میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب جو باقی سلطنت بچ گئی ہے اس کو بچا لیں۔ تو حضرت عمر کی طرف انہوں نے ایلچی اپنا روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے حضرت، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو سالانہ اتنے، یعنی اگر ہماری آبادی اتنے لاکھ ہے تو فی بندے کے عوض 4 دینار کریں تو وہ آج کے اربوں ڈالرز مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا، آج کے اربوں ڈالرز، کیونکہ وہ جو 20 دینار سونے کے ہوا کرتے تھے نا، وہ آج کا 7.5 تولے سونا بنا کرتا تھا۔ تو 7.5 تولے سونا اور 20 دینار، اور جہاں 20 لاکھ دینار آ رہے ہوں تو ذرا تولے آپ گننے شروع کریں، اربوں ڈالرز بنتے ہیں۔ تو اس عقل مندی سے انہوں نے، رومن امپائر نے اپنی بچی کچی ساکھ جو ہے نا وہ رکھی، اور اسی کی اب وہ باقیات اب آپ کے پاس چند ایک عیسائیوں کے ملک ٹوٹی پوٹی فارم میں رہ گئے۔ بعد میں گریٹ برٹن جو ہے وہ کیوں بنا ہے؟ رومن سے ہی ٹوٹ کے وہ ایک قسم کا عیسائی تھے نا، ورنہ تو یہ بھی پرشینز کی طرح اسی وقت اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی رہی ہیں کتنے 100 سال تک یروشلم کی وجہ سے، رومنز کے ساتھ ہی رہی ہیں نا، کیونکہ یروشلم مسلمانوں کے پاس تھا۔ وہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ معاذ اللہ کعبے پہ حملہ کر لے تو مسلمان کو چین سے بیٹھیں گے، وہ تو جب تک کعبہ واپس نہیں لیں گے۔ تو ظاہر ہے یروشلم وہ عیسائی سمجھتے تھے ہماری متبرک جگہ ہے، مسلمانوں کے پاس ہے تو ہم یہ لیں گے۔ انہوں نے 1-2 دفعہ کوشش کی بیچ میں لینے کی، وہ پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر تو سلطنت عثمانیہ ہی پھر رہی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے 1917 تک، 1917 تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا یروشلم۔ بڑی بڑی انہوں نے رشوتیں لگائی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ یعنی یروشلم کے اوپر دوبارہ سے اپنا قبضہ کر سکے۔ تو مسلمانوں نے اس کی، چونکہ مسلمان تینوں جگہ کو اپنا حرم سمجھتے ہیں، بیت اللہ کو، مسجد اقصیٰ کو اور مسجد نبوی شریف کو، تو وہ اس وقت جب یہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمان جنگ ہار گئے، یعنی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، پھر یہ 40 کے قریب ملک بنے، 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، میڈیٹرینین سی کے سارے طرف، ایشیا والا حصہ بھی، یورپ والا حصہ بھی، سب سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا۔ پھر 1923 میں ایک معاہدہ لکھا گیا جو اب 2023 میں ختم ہونا ہے، اس کے بعد
ٹرکی جو ہے وہ اپنا تیل بھی نکال سکتا ہے، اور وہ جو قسطنطینیہ کی جو استنبول کی گزرگاہ ہے وہاں سے وہ ٹیکس بھی وصول کر سکتا ہے۔ ابھی تو اس کو عالمی گزرگاہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اربوں ڈالرز اس سے کما سکتا ہے وہ۔ تو وہ یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارطغرل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے، میں تو ویسے بڑا حیران ہوں یہ جرأت کی کس طرح انہوں نے، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ سے ڈومیننسی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے اندر انہوں نے یہی تو دکھایا کہ سلطنت عثمانیہ کس طریقے سے بننا شروع ہوئی ہے، جب رومنز کے ساتھ صلیبی جنگیں بھی تھی، تاتاری بھی مسلمانوں پہ مسلط تھے، اور پھر اس دوران اس طریقے سے مسلمان نکلتے ہیں اور پھر وہ 3 براعظموں کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں گریجولی۔ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ تو 200-300 سال لگے، حتیٰ کہ قسطنطینیہ جو تھا استنبول جس کو بعد میں نام دیا گیا، وہ سلطنت عثمانیہ کے ہی ایک 5ویں 6ٹھے بادشاہ تھے سلطان محمد فاتح، تو 9ویں صدی ہجری میں انہوں نے وہ فتح کیا تھا، تو یعنی یہ ارطغرل کی اولاد میں سے ہی تھے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی پہ نہیں اترتا تو آپ لوگوں نے زیادتی پہ قائم نہیں رہنا، آپ نے معافی کی روش اختیار کرنا۔